السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت خطے اور دنیا کی سیاست بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایران میں قیادت کی تبدیلی، مشرق وسطیٰ میں جنگ، پاکستان کے اندرونی حالات اور عالمی معیشت پر دباؤ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ آئیے ہر خبر کو الگ اور آسان انداز میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، جو کہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں شہید ہو گئے، جس کے بعد ایران میں فوری طور پر قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ 3 مارچ کو مجلس خبرگان نے ان کے 56 سالہ بیٹے مجتبیٰ حسین خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے، اور 4 مارچ کو اس کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ مجتبیٰ خامنئی 1969 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک شیعہ عالم دین ہیں، اور اگرچہ وہ عوامی سطح پر کم نظر آتے تھے، لیکن اندرونی حلقوں میں انہیں انتہائی بااثر سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر ایران کی طاقتور فوج IRGC اور بسیج ملیشیا کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سخت گیر پالیسیوں کے حامی ہیں، مغرب اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، اور ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ نئے آنے والے سپریم کمانڈر کو بھی ہلاک کرے گا۔ ناظرین، اب دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جو اگست 2023 سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے 3 مارچ 2026 کو نئی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جنوری کے آخر میں ان کی دائیں آنکھ میں سنجیدہ بیماری سینٹرل ریٹینل وین انکلوژر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بینائی متاثر ہوئی۔ انہیں علاج کے طور پر دوسری بار خصوصی انجیکشن دیا گیا، اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی ٹیم یعنی PIMS کے ڈاکٹروں کے مطابق عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور اب وہ پہلے سے بہتر دیکھ پا رہے ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں نے مزید علاج جاری رکھنے کی سفارش کی ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی بہنوں نے اس رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو رد کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کا مکمل شفافیت کے ساتھ معائنہ کیا جائے اور ذاتی معالجین کو بھی اس میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں۔ 3 مارچ 2026 کو اسلام آباد کی ضلعی اور سیشن عدالت نے عمران خان کو 6 مختلف مقدمات میں ضمانت دی ہے، جن میں بغاوت پر اکسانے، عوام کو احتجاج پر اکسانے، سڑکیں بلاک کرنے اور سرکاری معاملات میں مداخلت جیسے الزامات شامل تھے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ فی الحال مقدمات صرف ابتدائی FIRs پر مبنی ہیں اور ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے، اس لیے مزید تفتیش تک گرفتاری مناسب نہیں ہے۔ ہر مقدمے میں عمران خان کو 50,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس پر PTI نے اسے قانونی کامیابی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے پر تبصرہ محدود رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ سے شیئر کرتے ہیں خبر کہ ایران پر حملوں کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، گلگت اور سکردو میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، جہاں مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید ترین نعرے بازی کی ہے۔ کراچی میں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کی طرف مارچ کیا تھا، جہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوا تھا، اور فائرنگ کے نتیجے میں 10 پاکستانی افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ شمالی علاقوں میں مزید 16 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرنا پڑا، موبائل سروس عارضی طور پر بند کی گئی اور اضافی نفری تعینات کی گئی تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ تاہم ناظرین، حکومت کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے ملک پاکستان میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اگر احتجاج کیا جائے تو یہ بھی حکومت برداشت نہیں کر پا رہی، جس سے حکومت کی پالیسیوں پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ ناظرین 21 فروری 2026 سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحدی کشیدگی کھلی جھڑپوں میں بدل چکی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پر تحریک طالبان پاکستان اور داعش کے جنگجوؤں کو پناہ دی جا رہی ہے جو پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ اسی بنیاد پر پاکستان نے سرحد پار فضائی کارروائیاں کی ہیں جن میں مبینہ طور پر شدت پسندوں کے ٹھکانے نشانے بنائے گئے ہیں۔ افغان طالبان نے ان حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ دونوں جانب ہلاکتوں کے مختلف اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں لیکن آزاد ذرائع سے تصدیق مشکل ہے۔ ناظرین، اس کشیدگی نے خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا دیا ہے اور سرحدی آبادی شدید خوف میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 28 فروری 2026 سے شروع ہونے والی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ اب 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے فوجی اڈوں، میزائل تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران نے جوابی حملوں میں خلیج میں موجود امریکی اڈوں اور بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل فائر کر رہے ہیں۔ ایران میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور ایرانی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر ہوا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی فضائیہ اور بحریہ کو بڑی حد تک غیر فعال کر دیا گیا ہے، لیکن ایران نے اعلان کیا ہے کہ ایران آخری حد تک مزاحمت جاری رکھے گا، جس سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، ایرانی جوابی حملوں کے دوران کویت کی شیعہ پورٹ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ اس جنگ میں امریکی فوج کی پہلی بڑی ہلاکتیں سمجھی جا رہی ہیں۔ اسی دوران قطر میں قائم ایک اور امریکی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا ہے، تاہم وہاں جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ امریکہ نے ان حملوں کو سنگین قرار دیتے ہوئے مزید سخت فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے، جس سے پورے خطے میں کشیدگی میں اضافہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران میں جاری جنگ کے باعث وہاں موجود پاکستانی شہریوں، زائرین اور طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں اور سرحدی راستے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ 3 مارچ 2026 کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سفارتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہیلپ لائنز قائم کی گئی ہیں اور پاکستانی شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر محفوظ علاقوں میں منتقل ہوں اور قریبی سفارتی مشن سے رابطہ رکھیں۔ پاکستان میں ناظرین، پرتشدد مظاہروں اور سیکیورٹی خدشات کے بعد امریکہ نے اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نئے ویزا اپائنٹمنٹس روک دی گئی ہیں اور پہلے سے طے شدہ انٹرویوز بھی مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم صرف سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے تک اٹھایا گیا ہے، تاہم اس سے طلباء، کاروباری افراد اور خاندانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے ناظرین، ابنائے ہرمز بند کیے جانے کے اعلان نے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ دنیا کے تیل کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ جہاز رانی متاثر ہونے سے تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی دیکھی گئی ہے۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ کی بڑی منڈیاں دباؤ کا شکار ہیں۔ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اگرچہ صورتحال لمبے عرصے تک جاری رہی تو مہنگائی میں اضافہ، ایشیائے خرد و نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ اور عالمی اقتصادی سست روی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آخر میں ناظرین، یہ کہنا ضروری ہے کہ تمام واقعات صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی اثرات رکھتے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ آخر پر ناظرین، آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کہ آج دن گئے امریکہ نے ایران کا ایک جنگی جہاز جو بحری جہاز تھا، انڈیا سے واپس آ رہا تھا جنگی مشقیں کر کے، اس کو سمندر میں غرق کر دیا، جس کی وجہ سے ایران کے تقریباً 100 سے زائد نیوی کے پرسنل شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔